آج کے پروگرام میں خوش آمدید. مجھے خوشی ہے کہ آپ نے شمولیت کی ہے. آپ کی زندگی میں خدا جو کرنے والا ہے میں اس کے لیے پرجوش ہوں. میں ان نقطوں کے لیے پرجوش ہوں جو جڑنے والے ہیں، لائٹ بلب جو بند ہونے والے ہیں. سنیں، آنے والی ایک ساتھ میں سے کسی کو مت چھوڑیں، لیکن آج ہم اس کتاب کے غور کرنے سے آغاز کرنے والے ہیں. اسے خدا کی خدمت کی بنیادی باتوں پر گرفت حاصل کرنا کہا جاتا ہے، اور ہم واقعی اس چیز پر بنیادی باتیں جاننے والے ہیں جسے خدا کی خدمت کہا جاتا ہے. اور اسے آپ کے لیے زیادہ عملی بنانے کے لیے میں آپ کے مقصد کے بارے میں بات کر رہی ہوں. میں ان خدا کی دی نعمتوں، بلاوے اور صلاحیتوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں جو خدا نے آپ کو دی ہیں، اور یہ سب کیسے زمین پر آپ کے الہی مقصد سے جڑی ہوئی ہیں. ہم آج بڑی تصویر کیسے دیکھیں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں. جیسے اگر آپ 30,000 فٹ تک اوپر اٹھ سکتے جیسا کہ وہ کہتے ہیں، تو واقعی خداوند قادر مطلق کو بڑی تصویر میں دیکھتے، جیسا کہ وہ اپنے کلام میں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے ابدی مقصد کے مطابق زمین پر کیا کر رہا ہے. اور اگر آپ اور میں اس 30,000 فٹ کی سطح پر اٹھ سکتے اور چیزوں کو اس کے نقطۂ نظر سے دیکھ سکتے، تو جانتے کہ وہ ہمیں کیا دکھانا چاہتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں پرجوش ہوں گے جو آج آپ دیکھیں گے، اور ہر قسط میں ہم صرف اسے کریدتے رہیں گے اور اسے کریدتے رہیں گے، اور اس کی بڑی تصویر میں اپنے مقصد کو تلاش کرنے اور اسے پورا کرنے میں آپ کی مدد کریں گے. ٹھیک ہے، یہ واقعی بڑی تصویر حاصل کرنے سے شروع ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایک تشبیہ دینا چاہتی ہوں. جیسا کہ آپ یہاں میری میز پر دیکھ سکتے ہیں، میرے پاس پزل کے ٹکڑوں کا پورا ڈھیر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ ایک مددگار مثال ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں نے کبھی ایک پزل کو اکٹھا کیا ہے؟ کیا آپ پزل جوڑنے کو یاد کر سکتے ہیں؟ شاید آپ اب بھی ایک پزل جوڑ رہے ہوں. آپ کو 1,000 ٹکڑوں کے ساتھ جگسو پزل ملتی ہے، اور آپ ان تمام ٹکڑوں کو میز پر ڈال دیتے ہیں، لیکن یہ تمام ٹکڑے اوپر چھپی تصویر کے بغیر میز پر پڑے ہیں. لہٰذا میں نہیں جانتی کہ یہ پزل کیسی نظر آتی ہوگی. میں نہیں جانتی یہ پزل کیسی ہونی چاہیے. میں اس کے ساتھ تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کر کے شاید کونے کے ٹکڑے ڈھونڈ پاؤں، اور میں کنارے کے ٹکڑے ڈھونڈ سکتی ہوں، لیکن مجھے ابھی تک اندازہ نہیں ہوگا کہ مرکز میں یہ کیسا ہونا چاہیے. اور دیکھیں، ہماری مسیحی زندگی میں بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک اچھی تصویر ہے، اور یہی میرا یقین ہے کہ ہم آج اور اپنی تمام ایک ساتھ چلیں گے. مجھے یقین ہے کہ یہ خدا کی بڑی پزل کے باکس کو توجہ میں لانے والا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں نے ابھی یہاں جگسو پزل باکس کو اوپر رکھا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں. اب اگر چاہوں تو بتا سکتی ہوں کہ ان پزل کے ٹکڑوں کو کیسا نظر آنا چاہیے. میں پینگوئنز کے ایک گروپ سے بھری ایک تصویر کو اکٹھا کر رہی ہوں. اگر میں اس باکس ٹاپ کو دیکھتی ہوں، جانتی ہوں کہ میں کیا کر رہی ہوں. اور سنیں، آپ اور میں خدا کے اربوں ٹکڑوں کی پزل کے درمیان ایک ٹکڑا ہے جس پر وہ ابد تک کام کرنا جاری رکھتا ہے. آپ اور میں ایک انتہائی اہم حصہ ہیں. ہم اس پزل کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن اگر ہم نہیں جانتے کہ باکس ٹاپ کیسا دکھائی دیتا ہے، اگر ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ تصویر کیسی ہونی چاہیے، تو پھر ہم صرف الجھ رہے ہوں گے. یہ شاہکار تباہ حال ہو سکتا ہے، اور اکثر اوقات بہت مایوس کن اور بہت حوصلہ شکن ہوتا ہے. اور یہ واقعی ممکن ہے. یقیناً ہم جانتے ہیں کہ یسوع کونے کے سرے کا پتھر ہے. ٹھیک ہے، وہ کونے کا اہم ترین ٹکڑا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ خدا زمانوں سے اپنی بادشاہی بنا رہا ہے، اپنے رسولوں اور نبیوں کے ذریعے رکھی بنیادوں پر کلیسیا تعمیر کر رہا ہے جو سرے کے پتھر ہیں. اور آپ اور میں ممکنہ طور پر کہیں درمیانی ٹکڑے ہونے والے ہیں، اور ہم دوسرے ٹکڑوں سے جڑے رہیں گے. میرا مطلب ہے یہی بات ہے. جب آپ کے پاس ایک پزل کا ٹکڑا ہوتا ہے تو یہ پزل کا ٹکڑا خود ہی اچھا نہیں ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن پزل کے دوسرے ٹکڑوں سے جڑا ہوا ہے، اور یہ سب اکٹھے جڑے ہوئے ہیں، اور پھر سرے کے ٹکڑوں سے جڑے ہوئے ہیں، اور پھر بالآخر اس کونے کے سرے کے پتھر یسوع مسیح سے جڑے ہوئے ہیں. آگے بڑھیں. اگر آپ کے پاس اپنی بائبل ہے تو آگے بڑھیں اور اسے باہر نکالیں، اور ہم یہاں 1-2 چیزوں کے بارے میں بات کریں گے. اس طرح ہم سب واضح ہیں کہ یسوع کی توجہ کس چیز پر مرکوز ہے. چرچ اس کا محور اور مرکز ہے، اور میں آج اس پر تھوڑا سا زور دینا چاہتی ہوں، کیونکہ کئی بار جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، یقیناً لوگ چرچ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ یہاں بس اتوار کو جایا جاتا ہے، یا وہ کام جو وہ نہیں کرتے دوسرے لوگ کرتے ہیں. مجھے چرچ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب میں اپنی ماہی گیری کی کشتی میں ہوں تو میرا خدا کے ساتھ تعلق ہے. نہیں،
ہمیں اس چرچ سے جڑنے کی ضرورت ہے جو یسوع تعمیر کر رہا ہے۔ اور متی 16 میں کیا کہا گیا ہے؟ یسوع نے پترس سے کہا، میں اس پتھر پر، اس مکاشفہ کے پتھر پر جو پترس کو ملا تھا کہ یسوع کون ہے، یسوع نے کہا اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ تو سنیں، اس وقت میں اس دور میں جس پر آپ اور میں رہتے ہیں، یسوع کی توجہ اپنے چرچ کی تعمیر پر مرکوز ہے۔ اب ہم بائبل سے جانتے ہیں کہ خدا پوری بائبل میں 3 قسم کے لوگوں کے ساتھ نمٹتا ہے۔ ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ خدا کا یہودیوں کے ساتھ اور کچھ حد تک غیر قوموں کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ یہودیوں کے ساتھ نمٹ رہا ہے۔ اور نئے عہد نامے میں جب سے یسوع منظر پر آیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ خدا 3 قسم کے لوگوں کے ساتھ نمٹ رہا ہے۔ وہ اب بھی یہودیوں کے ساتھ نمٹ رہا ہے، وہ غیر قوموں کے ساتھ نمٹ رہا ہے، وہ سب جو غیر یہودی ہیں، اور پھر وہ کلیسیا کے ساتھ بھی نمٹ رہا ہے، اور آپ اور میں کلیسیا میں ہیں۔ اور اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہم جانتے ہوں کہ وہ چرچ سے کیا کہہ رہا ہے۔ خدا اور یسوع اور روح القدس کس قسم کی چیزیں چاہتے ہیں جو ہمیں کلیسیا میں جاننی چاہیے۔ یقیناً ہمارے پاس نیا عہد نامہ ہے، اور وہ تمام خط جو پولس رسول نے کلیسیا کو لکھے ہیں، کلیسیاؤں کو جس میں آپ اور میں ایک حصہ ہیں۔ تو پھر یسوع کہتا ہے، میں اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ 3000 کی بلندی سے خدا کے نقطۂ نظر سے ابدی نظریہ دیکھیں کہ یسوع کلیسیا کی تعمیر پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ میرا مطلب ہے صرف کلیسیا ہی ہے جس کے لیے اس نے اپنی جان دی، اور یہاں کی کلیسیا عمارت نہیں ہے، کلیسیا کوئی عظیم نہیں ہے، اور پھر بھی خدا انتہائی منظم طریقے سے اپنی کلیسیا بنا رہا ہے، اور اسی میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی صابدیدی چیز نہیں ہے، نہیں، کلیسیا محور اور مرکز ہے، یہ خدا کے کاموں کا مرکزی الاؤ ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو اور مجھے ایک مقامی چرچ سے جڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ انتہائی اہم ہے، اور میں نے لوگوں کو پہلے بھی یہ کہتے سنا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سچ ہے۔ میری منزل، آپ کی منزل، آپ کا خدا کا دیا ہوا مقصد، آپ کو خدا کی عطا کردہ صلاحیت، یہ منفرد طور پر، الہی طور پر، لازمی طور پر اس کی کلیسیا کے ساتھ آپ کے تعلق سے منسلک ہے۔ تو ان تعارفی خیالات کے ساتھ مجھے یہ کہنے دیں، دوسری چیز، ایک اور چھوٹی سی تفصیل، لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اگر یسوع اپنی کلیسیا کی تعمیر کر رہا ہے، اگر کلیسیا کی تعمیر آسمان سے اولین ترجیح ہے، اور یہ کہ یسوع کلیسیا کے لیے واپس آ رہا ہے، ایک شاندار کلیسیا کے لیے جس پر کوئی نشان یا شکن نہیں ہے، اگر یہ اس کی بنیادی توجہ ہے، تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ دنیا میں مخالف مسیح روح موجود ہے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ چرچ پر اتنے حملے ہو رہے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگ اس پر میرے ساتھ ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم کرۂ ارض پر ہیں، ہم کرۂ ارض پر بحالی کی دہلیز پر ہیں، جہاں چرچ فروغ پا رہا ہے اور پوری زمین پر بڑھ رہا ہے۔ آئیے اس پر ایک نظر ڈالیں۔ افسیوں 5 باب 25 سے 27 آیت۔ یسوع اس بارے میں کیسا محسوس کرتا ہے؟ وہ اس کا موازنہ شوہر بیوی کے رشتے سے کرتا ہے۔ وہ کہتا، اے شوہرو، اپنی بیویوں سے محبت رکھو، جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا، تاکہ اس کے کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ عزیزو، وہ اپنے آپ کو ایک شاندار کلیسیا، ایک مضبوط کلیسیا، ایک متحد کلیسیا، ایک روح سے بھرپور کلیسیا، ایک ایمان سے بھرپور کلیسیا کے لیے پیش کر رہا ہے، جو زیادہ سے زیادہ صلاحیت کے ساتھ کام کر رہی ہو، کیونکہ یسوع زندہ ہے اور وہ کلیسیا کا سر ہے۔ اور سنو، ہم جسم ہیں، ہم پزل ہیں، ایک ٹکڑا ہیں، ہم اس کلیسیا میں ایک جسمانی حصہ ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ 30,000 فٹ کی سطح پر ہیں، ہم صرف نیچے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں، خدایا تو زمین پر کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اس میں بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ تو کیا کر رہا ہے؟ میں اپنی کلیسیا بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جہنم کے دروازے اکثر اس کے خلاف آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ اور میں اس میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور سب لوگ مل کر کہیں آمین۔ کلوسیوں 1:18 میں مرقوم ہے، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہ لوٹا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو۔ ہم کلیسیا کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ایک بار پھر ہم عمارتوں کے بارے میں بات نہیں کر رہے، لیکن
कलीसिया इमारतों में मिलती है, वो मकामात पर मिलती है, लेकिन हम लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। वो सर है, हम जिस्म के अज़ा हैं। उन सब में पूरा मकसद ये है कि उसे अव्वल दर्जा हासिल है, उसे ऊपर उठाया गया है, उसकी तमजीद की जाती है, क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, और मैं अगर जमीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। और हमारा किरदार एक टुकड़े का है। हे बेथ, आज शब बेथ के साथ इब्तदाई बातें देखते रहने का शुक्रिया। और मैं इब्तदाई बातों की अहमियत पर आपके साथ बात करने में थोड़ा वक्त लूंगी, और इसकी वजह ये है, आप इसे जानते हैं, आप इसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया पागल हो चुकी है। ये साफ जाहिर है, दुनिया भर में आप चीजों को देखें, साफ जाहिर है लोग अनाड़ीपन से चल रहे हैं, वो सच्चाई की शिद्दत से तलाश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई के लिए आप कहाँ जाते हैं? किस पर भरोसा करेंगे? हुकूमत पर भरोसा नहीं कर सकते, आप मीडिया पर भरोसा नहीं कर सकते, तो फिर किस पर भरोसा करेंगे? शुक्र है कि यीशु ने फरमाया कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, उसका कलाम सच्चाई है। यीशु ने कहा कि उसका कलाम सच्चाई है, बस हम यीशु पर भरोसा कर सकते हैं, हम बाइबल पर भरोसा कर सकते हैं, हम उसके कलाम पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि लोगों को बाइबल की तालीम नहीं दी गई, यानी लोग टुकड़ों में जानते हैं। यहाँ उन्होंने संडे स्कूल में सुना था, उन्होंने रेडियो पर मुनाद को सुना था, लेकिन ये कभी यकजा न हुआ था, उन्हें किसी ने नहीं सिखाया था, ना ही उनकी सरपरस्ती की गई, ना ही किसी ने उनकी मदद की कि वो हकीकी तौर पर बाइबल की इब्तदाई बातों की बाबत मुकाशफाती इल्म पाए। बस शायद आप सोच रहे हो इब्तदाई बातें क्या हैं? आप ऐसे हैं, मैं इब्तदाई बातें जानता हूँ। सुने, इब्तदाई बातें सादा चीजें हैं, जैसे दुआ कैसे करें, ईमान से कैसे चलें, ईमान की पहाड़ों को हटाने वाली किस्म, ईमान की वो किस्म जिससे नतीजा निकले, और रूह में कैसे दुआ की जाए और किस तरह दुआ की जाए, रुल कुद्स से रिश्ता रखते हुए उसकी आवाज सुनकर उसकी रहनुमाई और हदायत से चलें। उस इख्तियार को किस तरह समझा और काम में लाया जाए जो यीशु ने अपने नाम में आपको बख्शा है। यानी सुनने में ये कोई अजीम तरीन नजरिया नहीं जो हमने सुना हो, यानी हम उसमें कैसे चलते हैं। दूसरी बहुत सी इब्तदाई बातों में से ये है, बस ये है वो जो मैं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप ये और बहुत सी दूसरी बाइबल की इब्तदाई बातें समझें। मैं चाहती हूँ कि खुदा का कलाम आपके दिल की गहराई में उतर कर बोया जाए, ताकि आप जिंदगी को तामीर कर सके, ताकि आप मुकाशफाती इल्म पर पहाड़ की तरह मजबूत बुनियाद रख सके। दूसरे लफ्जों में हम देखते हैं कि बिजली के बल्ब बुझ जाएं। जैसे जैसे आप और मैं इन इब्तदाई बातों को गिरफ्त में लाएं और समझेंगे, खुदा बातों को जाहिर करेगा। मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगी कि बराहे करम उन तमाम जराए को दस्तरस में लाएं जो हमने आपके लिए द बेसिक्स विद beth.tv पर मुहैया कर रखे हैं। अब यहाँ एक चीज है, मैं आपके बाजू नहीं मरोड़ूंगी और ना ही आपसे वहाँ जाने की भीख मांगूंगी। यीशु ने फरमाया कि वो भूखों और प्यासों को सैर करता है। अगर आप खुदा और उसके कलाम के लिए ज्यादा भूख रखते हैं तो द बेसिक्स विद beth.tv पर जाएं और तमाम ऑनलाइन कोर्सेज, तमाम कुतुब और तमाम जराए का जायजा लें जो सिर्फ आपके लिए बनाए गए हैं। ठीक है, ये मेरी आपके लिए छोटी सी हौसला अफजाई थी। बाइबल की इब्तिदाई को हासिल करें, ठीक है? और आज के प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल होने का एक बार फिर शुक्रिया। इफिसियों 1:22-23 और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसको सब चीजों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। ये उसका बदन है और उसकी मामूरी जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला है। तो एक बार फिर वो तमाम चीजों का सरबराह है, वो सर है, हम जिस्म हैं। और यहाँ तक कि अगर आप एक कमतर शख्स की तरह महसूस करते हैं, आपको ऐसा लगता है ओह मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है, आप कुछ हैं और आपको नेमत मिली है और आपको बुलाया गया है और आप कीमती हैं, लेकिन अक्सर हम खुद को मामूली महसूस करते हैं। लिहाजा यहाँ तक कि अगर आप बहुत मामूली महसूस करते हैं, सुने, यहाँ तक कि अगर आप पैर के नीचे की जिल्द हैं, आप मसीह के जिस्म में सबसे ज्यादा अहम शख्स की तरह महसूस करते हैं। आप मसीह के जिस्म में हैं और आप मसीह के साथ उठाए गए हैं और तमाम कुव्वतों और इख्तियारात से बहुत ऊपर बैठे हैं, क्योंकि आप एक कीमती इंसान हैं और पजल में आपके टुकड़े की जरूरत है। सुने, गुमशुदा टुकड़े वाली पजल नहीं होती। आप पजल के तमाम 999 टुकड़ों को एक साथ रख सकते हैं। अगर एक टुकड़ा गायब है तो ये एक वाज़ेह गलती है, ये सही नहीं लगता है, ये एक जैसा नहीं है। पजल मुकम्मल नहीं है और आपका हिस्सा बेकीमत नहीं है, आपका हिस्सा मुस्तरद नहीं है।
نہیں، آپ کا حصہ بہت اہم ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نصیحت حاصل کر رہے ہوں گے۔ میں آپ کو نصیحت کر رہی ہوں کہ جس چیز کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں اس میں آپ کا حصہ واقعی اہم ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے یہ پیغام بائبل میں پسند ہے۔ افسیوں پہلا باب مجھے پسند ہے کہ یہ جیسے بیان کیا گیا ہے یہاں مرقوم ہے، خدا نے اسے مردوں میں سے جلا کر، یہ یسوع کے بارے میں ہے، اور اسے آسمانی مقاموں پر بٹھایا جہاں کائنات کو چلانے کا اختیار تھا۔ کہکشاؤں سے لے کر حکومتوں تک ہر چیز، کوئی نام، کوئی طاقت اس کی حکمرانی سے مستثنی نہیں تھی۔ نہ صرف محدود وقت کے لیے بلکہ ہمیشہ کے لیے وہ اس سب پر اختیار رکھتا ہے۔ اس کے پاس ہر چیز کا حتمی اختیار ہے۔ یہ تمام کہکشائیں، یہ ساری دوسری چیزیں، ان سب کے مرکز میں مسیح کلیسیا پر حکومت کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کلیسیا دنیا کے دائرۂ عمل میں نہیں، دنیا کلیسیا کے دائرۂ عمل میں ہے۔ کلیسیا مسیح کا بدن ہے جس میں آپ اور میں ایک حصہ ہیں، جس میں سے وہ بولتا ہے اور عمل کرتا ہے، اور جس کے ذریعے وہ ہر چیز کو اپنی حضوری سے معمور کرتا ہے۔ مجھے اس حوالے سے ہر لفظ پسند ہے۔ وہ آسمان میں ایک تخت پر بیٹھا ہے۔ یسوع کائنات کو چلانے کا اختیار رکھتا ہے۔ کہکشاؤں سے لے کر حکومتوں تک سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ وہ ٹوکیو اسٹاک مارکیٹ میں دلچسپی رکھتا ہے۔ کیا وہ زمین میں ہونے والی تمام چیزوں میں دلچسپی رکھتا ہے؟ ہاں اور نہیں۔ ہاں، وہ بہت دلچسپی رکھتا ہے اور زمین میں ہونے والی چیزوں کی تمام تفصیلات سے گہری واقفیت رکھتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں وہ قدرتی چیزوں میں ایسی دلچسپی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مسیح سب کے مرکز کے طور پر کلیسیا پر حکمرانی کرتا ہے۔ وہ زمین پر اپنی کلیسیا قائم کرتا ہے۔ قدرتی طور پر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا پوری زمین پر کیا اثر ہوگا؟ یہ بھوک کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ جرم کے لیے کیا کرنے والا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خاندانوں کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جسمانی، جذباتی، زخمی صحت کے ساتھ کیا کرے گا؟ غربت اور کمی کا کیا کرنے والا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جسمانی، جذباتی، زخمی صحت کے ساتھ کیا کرے گا؟ غربت اور کمی کا کیا کرنے والا ہے؟ اگر چرچ اس کی جگہ لے لیتا ہے اور جیسا کہ خدا چاہتا ہے تعمیر کیا جا رہا ہے تو اس زمین پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ اس کا پہلے ہی بڑے پیمانے پر اثر پڑ رہا ہے، لیکن کتنا زیادہ ہے یسوع اپنی کلیسیا بنا رہا ہے۔ اور کیسی کلیسیا؟ ایک شاندار کلیسیا۔ وہ ایک شاندار کلیسیا کے لیے واپس آ رہا ہے جو اس کی جگہ ہے۔ ایک بار پھر میں صرف آپ کو خوشخبری دے رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آئیے، امید ہے کہ آپ اسے حاصل کر رہے ہیں کیونکہ میں خود کو پرجوش کر رہی ہوں۔ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ بائبل کلیسیا کو کس طرح بیان کرتی ہے، اور ہم اسے دو طریقوں سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ پوری دنیا میں عالمی عالمگیر کلیسیا، عالمی کلیسیا، اور پھر مقامی کلیسیا، اور دونوں اہم ہیں، دونوں واقعی اہم ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ حقیقت میں مجھے یہ پسند ہے۔ مکاشوہ 5واں باب یہ ایک تصویر پیش کرتا ہے۔ ایک دن جب ہم سب فردوس میں دوبارہ اکٹھے ہوں گے، دیکھیں یہ اس تصویر کو بیان کرتا ہے۔ ہر قبیلے، ہر رشتہ دار، ہر قوم، ہر زبان سے خدا اپنے لوگوں کو بلائے گا، اور وہ چھڑائے گئے ہیں اور وہ تخت کے گرد ہیں۔ ہم سب مل کر دنیا کے تمام حصوں سے تخت کے ارد گرد ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ کتنا شاندار دن ہوگا، کتنا شاندار دن ہوگا۔ لیکن یہاں بات یہ ہے کہ لفظ کلیسیا کا لفظی مطلب صرف بلایا ہوا گروہ ہے۔ یونانی لفظ کلیسیا ہے، یعنی ایک جماعت ہے۔ آپ کے اور میرے لیے کیا مطلب ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح ہماری زندگیوں کا خداوند ہے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے ہمیں بلایا گیا ہے، ہمیں تاریکی کی بادشاہی سے اس کے پیارے بیٹے کی بادشاہی میں منتقل کیا گیا ہے، اور ہم کلیسیا کا حصہ ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا یہ عمارت نہیں ہے، یہ پوشیدہ ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا یہ عمارت نہیں ہے، یہ پوشیدہ ہے، لوگوں کی ایک جماعت۔ آپ اور میں، ہم کلیسیا ہیں۔ ہم اس زمین پر اس کے بدن ہیں، لہٰذا عالمی سطح پر زمین پر کوئی بھی جو یسوع کو خداوند کہتا ہے، ہر خاندان سے، ہر قبیلے سے، ہر زبان سے، ہر قوم سے، ہم کلیسیا ہیں۔ خدا انتشار اور افراتفری کا خدا نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنی کلیسیا پر بھی منظم انداز میں حکمرانی کر رہا ہے، اور خدا نے اس کو قائم کیا ہے، اور ہم مستقبل کے ایک ساتھ میں اس پر غور کریں گے۔ خدا نے ایک قیادت کا ڈھانچہ، ایک تنظیمی ڈھانچہ قیام کیا ہے۔ وہ کیسے یہ کر رہا ہے؟ وہ زمین پر اپنی کلیسیا کیسے بنا رہا ہے؟ اور ہم افسیوں 4 باب میں دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور خدا نے بعض کو رسول، بعض کو نبی، بعض کو مبشر، بعض کو چرواہا بنا کر دے دیا، اور اساتذہ تعمیر کے لیے دیے، مقدسین کو لیس کیا خدمت کے کام کے لیے، کہ ہم سب بڑے ہو سکتے ہیں اور مسیح میں اور بڑھ سکتے ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں اور بالغ ہو سکتے ہیں، اور پھر شاگرد بنائیں۔
اور اس کو ضرب دیں جو وہ ہماری زندگی میں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، خدا یہ کیسے کر سکتا ہے کہ وہ اسے منظم انداز میں، منظم ساختی طریقے سے کرتا ہے، جسے ہم مستقبل کی ایک ساتھ میں شامل کریں گے. لیکن میں صرف یہ چاہتی تھی کہ آپ دیکھیں ایک عالمی کلیسیا ہے. آئیے مقامی کلیسیا کے بارے میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ مقامی کلیسیا ایک مقامی چوکی ہے. اس عالمی کلیسیا کا ایک مقامی باب ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم سب ایک مقامی کلیسیا سے منسلک ہوں، یعنی جانیں. میرا مطلب ہے آپ میں سے وہ لوگ جو الاؤ کو پسند کرتے ہیں، آپ آگ کو پسند کرتے ہیں. میں کرتی ہوں، مجھے آگ سے بہت محبت ہے. مجھے الاؤ کے سامنے بیٹھنا پسند ہے. دیکھیں وہ تمام لکڑیاں ایک ساتھ جلتی ہیں، وہ حرارت اور روشنی دیتی ہیں. لیکن کیا آپ جانتے ہیں جب آپ ایک لکڑی کو الاؤ سے نکالتے ہیں اور آپ اسے ایک طرف رکھ دیتے ہیں، وہ لکڑی زیادہ دیر تک روشن نہیں رہتی. کیا یہ الاؤ جلتا رہتا ہے؟ لیکن یہ ایک لکڑی اس بڑی آگ سے الگ ہوتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد بجھ جاتی ہے. یہ کمزور ہو جاتی ہے اور یہ صرف دھواں دیتی ہے اور پھر آگ بجھ جاتی ہے. اگر آپ چاہیں تو ہم میں سے کسی کا بھی کبھی الگ تھلگ ہونے کا ارادہ نہیں تھا. جب ہم مقامی کلیسیا کی ترتیب میں اکٹھے ہوتے ہیں جسے خدا نے قائم کیا ہے، اور پھر ہم اس میں شامل ہوں گے، پاسٹر اور چرواہے مقامی جماعتوں کی قیادت کریں گے. وہ بھیڑوں کا عظیم چرواہا ہے، لیکن اس نے کچھ لوگوں کو مقامی چرواہے، مقامی پادری بننے کے لیے بلایا ہے تاکہ آپ اور میں کلیسیا کے طور پر پھل پھول سکیں اور اپنی برادریوں پر اثر ڈالیں، اس خطے کو متاثر کریں جس میں ہم رہتے ہیں اور اس سے باہر ہیں. تو ایک عالمی کلیسیا ہے اور ایک مقامی کلیسیا ہے. اب بات یہ ہے، یہ وہی ہے جو میں حاصل کرنا چاہتی تھی. ٹھیک ہے، آپ کا مقامی کلیسیا اور عالمی کلیسیا میں ایک مقام ہے. یہ ہے جو ہم پہلا کرنتھیوں 12:18 میں دیکھتے ہیں. مگر فی الواقع خدا نے ہر ایک عضو کو بدن میں اپنی مرضی کے موافق رکھا ہے. سنیں، خدا نے آپ کو بدن میں ہماری نعمتوں کے ساتھ، ہماری بلاہٹ کے ساتھ، ہماری زندگی کے تمام مقاصد اور صلاحیتوں کے ساتھ مقرر کیا ہے. اس نے آپ کو بدن میں مقرر کیا ہے جیسا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے. اور خاص طور پر آپ کے مقامی علاقے میں آپ کے لیے ایک چرچ کلیسیا ہے. آپ کے لیے ایک جگہ مقرر کی گئی ہے ایک رکن بننے کے لیے. اس مقامی کلیسیا کا ایک فعال ہے، متحرک، اہم رکن بننے کے لیے. خدا بدن میں اراکین کو مقرر کرتا ہے اپنی مرضی کے مطابق. لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جھک کر کہنے کی بھی ضرورت ہے، خدا تو مجھے کس چرچ میں رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ تو جانتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہوگا. تو جانتا ہے کہ اس دور میں اس چرچ کے لیے کیا بہتر ہوگا. اور میں آپ کو چیلنج کرنا چاہتی ہوں، میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں. اس پر خود کو سخت نہ بنائیں. ایک خاکسار اور تربیت مائل والا دل رکھیں اور کہیں، خدا میں اسے کھونا نہیں چاہتا. اگر میں یہ 30,000 فٹ سے یہ نظارہ دیکھ رہا ہوں اور میں پزل میں ایک ٹکڑا ہوں، تو میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہوں میں پزل سے صحیح جڑا ہوا ہوں. وہ ہمیں کلیسیا میں مقرر کرتا ہے اپنی مرضی کے موافق. اور پھر یقیناً اگر آپ پہلا کرنتھیوں 12 کو پڑھتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں سب کچھ سیکھیں گے کہ وہ بدن کے بارے میں کیسے بات کرتا ہے، اور یہ کہ ہم سب بدن کے مختلف حصے ہیں، اور ہاتھ پاؤں سے نہیں کہہ سکتا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، اور تم جانتے ہو ٹانگ بازو سے نہیں کہہ سکتی تم اہم نہیں ہو. نہیں، جسم کا ہر ایک حصہ اہم ہے. اور اگر کبھی آپ کی کوئی ہڈی ٹوٹی ہے تو آپ جانتے ہیں یہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. اور جب ہم مسیح کے بدن سے الگ ہوتے ہیں تو یہ کیوں اتنا اچھا نہیں ہوتا. تو آپ بدن کا ایک حصہ ہیں، آپ کا ایک مقام ہے، آپ کا ایک مقصد ہے، اور آپ کا کام خداوند کو ڈھونڈنا، اپنا مقصد جاننا اور اسے پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب آئیے اس کو زبور 92 میں دیکھیں. یہ کیوں ضروری ہے کہ آپ مقامی کلیسیا سے جڑے ہوئے ہیں. سنیں، ہم نے 30 سال سے کئی ادوار دیکھے ہیں. زبور 92 13ویں اور 14ویں آیت، جو خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں وہ ہمارے خدا کی بارگاہوں میں سرسبز ہوں گے. وہ بڑھاپے میں بھی برومند ہوں گے، وہ تر و تازہ اور سرسبز رہیں گے. واقعی ان کے بڑھاپے کے تمام سفر میں. اور 14ویں ہم نے اسے دیکھا ہے وہ لوگ جو اپنی جڑیں اکھاڑ لیتے ہیں اور وہ کسی مقامی چرچ میں نہیں لگتے. اسے لکھ لیں، وہ سرسبز نہیں ہوتے. وہ شاید چند منٹ کے لیے ہوں لیکن طویل مدتی نہیں ہوتے، اور اپنے بڑھاپے میں وہ اکثر بہت الگ تھلگ اور تنہا ہو جاتے ہیں. نہیں، خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنے بڑھاپے میں بھی سرسبز رہیں. اور جو چیز اس نے ہمیں دی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مقامی چرچ میں اس کے گھر میں بوئے جائیں. اور سنیں، میں صرف آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ بوئے جائیں. اور پھر یہ وعدہ ایک ضمانت کے طور پر ہے کہ گھر میں لگائے گئے ایک فرد کی حیثیت سے آپ خدا پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ آپ اور آپ کا خاندان اور آپ کے بچے ترقی کریں گے. خدا مقامی چرچ میں لگائے گئے لوگوں کے لیے چاہتا ہے کہ وہ پھلے پھولیں. عبرانیوں 10واں باب. یہیں سے ہمیں محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ
यहीं से हमारा बदन और हमारी मसरूफियत रास्ते में आते हैं। इब्रानियों 10:25 में मरकूम है, और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए जैसा बाज़ लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें, और जिस कदर उस दिन को नज़दीक होते हुए देखते हो उसी कदर ज़्यादा किया करो। वो हमें इब्रानियों में क्या बता रहा है? एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए। मैं जानती हूँ कि तुम एक मसरूफ़ ज़िंदगी रखते हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बच्चे फुटबॉल में हैं। मैं समझती हूँ कि आप सोने के लिए एक दिन की छुट्टी चाहते हैं और गोल्फ कोर्स आपको बुला रहा है। मैं समझती हूँ हम चर्च में खिदमत करते हैं, हम उसे समझते हैं, लेकिन वो कह रहा है एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए जैसा बाज लोगों का दस्तूर है। इसके लिए आदत बनना आसान है, लेकिन जैसा कि आप देखते हैं कि दिन करीब आ रहा है, मसीह की वापसी का दिन करीब आ रहा है। वो कहता है जितना तुम दिन को करीब आते देख रहे हो, इकट्ठे हो जाओ, चर्च में दूसरे ईमानदारों के साथ जमा होकर खुदा की इबादत करें, खुदा का कलाम की खुराक लें। वो पास्टर जिसे खुदा ने आपके लिए इस मौसम के लिए बुलाया है, सुने, उसे बुलाया गया है। उन्हें आपको खाना खिलाने और आपकी रहनुमाई के लिए बुलाया गया है। रूहुल कुद्स को मौका दे कि वो आपको खाना खिलाए, आपकी रहनुमाई करे, आपको खुदा के साथ चलने में मजबूत बनाए। देखें, मकामी चर्च में इकट्ठा होना जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि यीशु उसका मरकज है और मसीह यीशु पर हुक्मरानी करता है, और आप मेरे अजीजों पजल का एक टुकड़ा है और आप एक अहम टुकड़ा है। क्या आप इसे सीख रहे हैं? क्या आप खुशी हासिल कर रहे हैं? एक भी किस्मत छोड़ें। ठीक है, तो मैं अगली बार आपसे बेथ टीवी के साथ बुनियादी बातें में फिर मुलाकात होगी। खुदा की खिदमत की बुनियादी बातों पर गिरफ्त हासिल करने का बहुत शुक्रिया। आज बेथ के साथ इब्तदाई बातें में शामिल होने का शुक्रिया। मैं बड़ी खुश हूँ कि हम मुंसलिक हुए। जाने से पहले हम वाकई आपकी हौसला अफजाई करना चाहते हैं कि आप कलाम खुदा यानी बाइबल तक पहुँचें, और ख़ास तौर पर हमने आपके लिए आला एक ज़रिया तख्लीक किया है ताकि ऐसा करने में आपकी मदद कर सके। ये किताब है जो इब्तदाई बातों पर गिरफ्त हासिल करना कहलाती है। ये बाइबल स्टडी के लिए एक अमली किताब है जो इब्तदाई बातें सीखने में आपकी मदद करेगी। इनका मुताला करके उनको अपनी रूह में उतार लें, और इसका बेहतरीन हिस्सा यूँ है कि ये उर्दू में खाली जगह पुर करने वाली किताब है। इसका उर्दू में तर्जुमा भी किया गया है, और हम चाहते हैं कि आप इसे बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। बस basicswithbeth.tv पर जाएं। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कलाम को हमारे साथ पढ़ें। हम खुदा के कलाम की इब्तदाई बातों पर गिरफ्त हासिल करेंगे, और ये हमारी खुशी और एजाज़ है कि कलाम खुदा के साथ आपके पास पहुँचे। खुदा आपको बरकत दे। जाने से पहले आपको एक चीज और बतानी है। बेथ के साथ इब्तदाई बातें टीवी अब रोको, एप्पल टीवी, Amazon Fire टीवी और एंड्रॉयड टीवी पर भी दस्तयाब है। इसका मतलब ये है कि नशरियात को इस नेटवर्क पर देखने के साथ आप बेथ के साथ इब्तदाई बातें टीवी की तमाम एक साथ जब चाहें देख सकते हैं। 24/7 इब्तदाई बातें हासिल कर सकते हैं। बस हम आपको दावत देते हैं, बेथ के साथ इब्तदाई बातें टीवी पर आएं। आपके पास कोई सा भी स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, अपने दोस्तों को बताना यकीनी बनाएं। आज शो देखने के लिए शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि इस पैगाम ने आपको इब्तदाई बातें समझने, जिंदगी गुजारने और कोई मादी शय करें। DVR को सेट करना यकीनी बनाएं ताकि आपकी कोई किस्त रह न जाए। बेथ जोन्स के साथ इब्तदाई बातें या तलब फरमा कर ज्यादा प्रोग्राम देखने के लिए thebasicswithbeth.tv पर विजिट करें।